بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو گیا تھا، اسی لیے اسے ابلیس لقب ملا، ورنہ روایت کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور ان میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تب ابلیس ایک ناپاک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا۔ اس کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اسے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن کریم میں اذا امرتک کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت دے دی گئی ہے، تب اس نے کہا کہ جو تو نے مجھے سزا دے دی ہے، تو میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا تو میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے